بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اور پھونک دیا جائے گا سور میں. Then a trumpet shall be blown into. ٹرمپٹ کی بلوئنگ کی بات کئی احادیث میں اور قرآن میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سور میں پھونکا جائے گا. یہ حدیث بھی میں پڑھ دیتی ہوں. The Messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم was asked about the trumpet and he explained it in terms of what the Arabs knew in their own language. A Bedouin said, O Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, what is the trumpet? He said, a horn that is blown into. اور یہ حدیث سنن الترمذی میں سے ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ سور کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اردو میں ایکسپلین کریں گے جس طرح نقارہ ہوتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے، ساز ہوتا ہے جس کے اندر پھونک ماری جائے تو بہت زیادہ آواز آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حساب سے سمجھایا. سورت الزمر کی آیت چیپٹر 39 آیت 68 میں بھی اس کے بارے میں آتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک سور اور دوسرے سور کے بیچ میں 40 کا وقفہ ہوگا، اور یہ نہیں بتایا گیا کہ 40 کیا. یہ والی حدیث بڑی اہم ہے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں. بخاری اور مسلم میں آتی ہے. روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور کی دونوں پھونکوں کے بیچ میں 40 ہیں. Between the two blowings of the trumpet there will be 40. The people said, O Abu Huraira, 40 days? He said, I am not sure. لوگوں نے پوچھا یا ابو ہریرہ کیا 40 دن؟ انہوں نے کہا مجھے کنفرم نہیں ہے. 40 سال؟ انہوں نے کہا کنفرم نہیں ہے. 40 مہینے؟ انہوں نے کہا کنفرم نہیں ہے. پھر انہوں نے حدیث آگے کی بھی بتائی. Then Allah will send rain down from the sky and they will grow as herbs grow. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان سے بارش برسائیں گے اور وہ اس طرح اگیں گے جس طرح پودے اگتے ہیں.
There is no part of a man which will not decay except a single bone at the base of the coccyx, from which he will be recreated on the day of resurrection. इंसान के जिस्म का कोई हिस्सा नहीं होगा जो कि गल सड़ ना जाए, मगर उसकी रीढ़ की हड्डी के आखिर में जो एक छोटा सा मोहरा होता है, उसी से कयामत के दिन वो दोबारा जी उठाया जाएगा. तो सूरत यासीन आखिरत के बारे में ईमान बहुत ताज़ा करती है, और यहाँ पर भी यही बात बताई जा रही है. वनुफ़िख़ फ़िस्सूरी फ़इज़ा हुम मिनल अजदासी इला रब्बिहिम यंसिलून. Then a trumpet shall be blown, and behold, they will rise up from their graves and hasten to their Rabb. जब सूर में फूंका जाएगा तो फिर तब वो अपनी कब्रों से अपने रब की तरफ दौड़ते हुए आ रहे होंगे. अजदास और यंसिलून को समझ लीजिए. अजदास जीम दाल सा से है जी, और जदस पुरानी कब्र को कहते हैं. बहुत पुरानी कब्र. हमें नहीं पता होता, हम जहां हम घर बनाते हैं, जहां हम रह रहे होते हैं, नीचे वहां कितनी कब्रें हों, क्या चीजें हों, कितने लोग हों, हमें नहीं पता. तो जदस बहुत पुरानी कब्र. बताया क्या जा रहा है यहाँ पर कि बहुत अरसे से वो उस कब्र में थे और वहां से उन्हें जी उठाया जा रहा है. और यंसिलून नस्ल का लफ्ज आप उर्दू में भी पढ़ते हैं. नस्ल एक के बाद एक के बाद एक आती है ना, इंसानों की नस्ल. फ्रॉम अप टू डाउन, व्हेन समथिंग ट्रेवल्स फ्रॉम अप टू डाउन, व्हेन समथिंग रन्स डाउनवर्ड. अगर आप एक पहाड़ से या ऊंची जगह से नीचे की तरफ जाते हैं ना, तो आप देखें आप तेज तेज भागना शुरू हो जाते हैं. अब आप इमेजिन कीजिए जो सारे लोग अजदास में, और ये बताया जा रहा है कि आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से लेके एंड तक कब्रें पुरानी पुरानी हो चुकी हैं, उनके नामो निशान मिट चुके, लेकिन वो सारी भागती हुई नीचे की तरफ आ रही हैं. वो लोग सारे जिंदा हुए हैं दोबारा, और वो नीचे की तरफ आ रहे हैं. अब सूर में फूंका गया, वो दोबारा जी उठे. They were brought back to life. They were recreated. They were resurrected. इस पर हमारा यकीन ऐसे होना चाहिए जैसे इस बात पर है कि इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ. दोबारा जी उठाया जाएगा. आलू या वैलना मम बअसना मिन मरकदिना. फिर वो कहेंगे हाय अफसोस, किसने हमें जगा दिया हमारी सोने की जगह से. अब ये बड़ा गौर तलब है. मरकद का रा काफ दाल रूट है जी. They will say, oh woe to us who has raised us up from our graves. जैसे आप बहुत अच्छी नींद सो रहे हो और कोई जगा दे. अच्छा, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ बात हो रही है कुफार की, और कुफार के लिए हमें बताया गया है कि अजाब कब्र भी है. आपको पता है एक स्टेज थी दुनिया में हमारे आने से पहले जब अहद अलस्त हमसे लिया गया, हमसे अल्लाह ताला ने अपनी पहचान करवाई, हमारी इंस्टिंक्ट में डाल दी, हमारी जिबिल्लत में डाल दी अपनी पहचान. फिर स्टेज आया जब हम इस दुनिया में आए. थर्ड स्टेज आएगा जो बरज़ख में है, जो बीच का इंटरम पीरियड है, ठीक है, जो कब्र में. फोर्थ स्टेज आएगा जब हमें आखिरत में जी उठाया जाएगा. फिफ्थ स्टेज पे हम फिर सारे ही खत्म हो जाएंगे. एक वक्त आएगा जब अल्लाह के अलावा कुछ भी बाकी नहीं बचेगा. सो बरज़ख में हमें ये बताया गया है, मसलन फिरौन का एग्जाम्पल दिया गया है कि उसे सुबह शाम आग पर पेश किया जाता है. इसका मतलब है डिसबिलीवर्स आर गिवन अजाब कब्र. सजा, ये सही अहादीस से साबित है अजाब कब्र. बट दे आर सेइंग मरकद, जैसे बड़ी अच्छी नींद सो रहे हो. तो उसका एक मायने ये किया गया है, अजाब कब्र असल अजाब जो आखिरत में होगा उसके मुकाबले में बहुत कम है. वो काइंड ऑफ ट्रेलर है. जब वो असल चीज देखेंगे तो उन्हें वो अजाब कब्र वाला टाइम बहुत अच्छा लगेगा, और वो कहेंगे हमें वहीं रहने देते, हमें क्यों जगा दिया. ये पहली तफसीर की गई है. दूसरी तफसीर ये की गई है कि जो दो नफखा हैं, नफखा यानी जो सूर में फूंका जाएगा और उसके बीच में 40 हैं, वो जो 40 का है ना, वो दिन है, साल है, महीने हैं, हफ्ते हैं, वल्लाहु आलम. वो मरकद है जो 40 है. कुछ ने इसका ये मायने लिया कि वो मरकद है, एंड दैट इज अ टाइम व्हेन यू आर नाइदर बीइंग पनिश्ड नॉर बीइंग रिवॉर्डेड. वो वक्त है जिसमें ना सजा दी जा रही है ना जजा दी जा रही है, या सवाब दिया जा रहा है, अजर दिया जा रहा है, नथिंग. तो वो कहेंगे दैट वाज अ बेटर स्टेट, लाइक देयर वाज नथिंग हैपनिंग. दैट वाज बेटर देन द हेल दैट वी आर बीइंग पुट इनटू लिटरली. हादा मा वअद अर्रहमान व सदक़ल मुरसलून.
ان سے کہا جائے گا یہی تو ہے جو الرحمن نے جس کا تم سے وعدہ کیا تھا، اور رسول سچ کہتے تھے۔ اب کنیکشن دیکھیے، مرسلون کا ذکر پیچھے بہت دفعہ آ چکا ہے، دوبارہ یاد دلایا گیا کہ یہ وارننگ لے کر مرسلون ہی آئے تھے اور سچ کہتے تھے مرسلون۔ They will be told this is what the compassionate Allah had promised and true was the word of the Rasuls۔ سامنے سزا نظر آ رہی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کون سا ایٹریبیوٹ یاد کیا جا رہا ہے؟ الرحمن، سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ اور اللہ الرحمن ہے، معافی کہ بہانے ڈھونڈتا ہے، اپنے بندوں تک ہدایت پہنچاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ العدل بھی ہیں، تو جو گناہ ہے یا کفر ہے اس کی سزا بھی انہیں کاٹنی پڑے گی۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، جو آیا 49 میں تھا اسی طرح کے الفاظ آپ آیا 53 میں دیکھ رہے ہیں۔ نہیں ہے یا نہیں ہوگی مگر ایک ہی چنگاڑ، اٹ ول بی نو مور دین اے سنگل بلاسٹ، ایک سنگل بلاسٹ، ایک اتنا بڑا دھماکہ ہوگا، وہ دھماکہ ہی کافی ہوگا۔ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، تو پھر وہ سب کے سب ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے، سب کو لے آیا جائے گا، حاضر کیا جائے گا۔ Then they will all be brought before us۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سب کو آنا پڑے گا۔ ہا ضاد را، حاضر آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہوں گے۔ کوئی نہیں بچ سکے گا کہ بہت سارے لوگ ہیں تو ایک کسی کے پیچھے چھپ گیا یا کہیں، نہ، اس چنگھاڑ کے بعد سب کو اللہ کے آگے حاضر ہونا ہے۔ فَالْيَوْمَ، تو آج یعنی اس دن، لا تظلموا نفس شیئا، نہیں ظلم کیا جائے گا کسی جان پر ذرا سا بھی۔ شیئا یہاں یعنی اسمال کوانٹٹی کے معنی میں ہے یہاں پر۔ On that day no soul will suffer the least amount of injustice۔ No soul will be wrong۔ جو کمائی کی ہے وہی سامنے آئے گی۔ اچھا، اس سے تسلی ملتی ہے، امید بنتی ہے، یا اس سے ڈر آتا ہے، خوف آتا ہے؟ It should be a mix of both۔ تقوی ان دونوں چیزوں کے بین بیچ میں۔ امید بھی ہوگی کہ اللہ میری کسی نیک کام کا اجر انشاءاللہ میرا رب کبھی نہیں ضائع ہونے دے گا، حالانکہ اس نیک کام کی توفیق بھی اللہ نے دی ہے، تو اللہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے معاف کرنے کے، لیکن خوف بھی ہوتا ہے کہ میرے چھوٹے سے چھوٹا گناہ جو کسی اور کو پتہ ہی نہیں ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ تو اس دن نہیں ظلم کیا جائے گا کسی جان پر کچھ بھی، اور نہ جزا دیے جائیں گے مگر جو وہ عمل کرتے تھے۔ No soul will suffer the least injustice and you shall be rewarded according to your deeds۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا عمل ویسی جزا۔ اجزونا، جیم ز یا اس کا روٹ ہے۔ آیا نمبر 55 سے جی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، اور یہاں پر اصحاب الجنہ کی بات کی گئی ہے۔ ان اصحاب الجنہ، بے شک جنت کے ساتھی، indeed companions of the Jannah or the paradise۔ So ashab, you know, is swat haba and al-jannah jim noon noon is the root۔ اب جنت کے ساتھیوں کی بات آ گئی۔ This is the balance that we see in the Quran، سبحان اللہ، that on one end you will see mention of Jahannam and on the other end you will see the mention of Jannah۔ آپ کو ایک طرف کفار کا ذکر اور ان کے انجام کا ذکر پتا چلے گا، ایک طرف مومنین اور ان کے انجام کا ذکر پتا چلے گا۔ اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اصحاب الجنہ کی بات کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ کیا ہوگا، بڑی خوبصورت آیات ہیں۔ الیوم فی شغل فاکہون، اس دن، الیوم ایسے کہا جا رہا ہے جیسے وہ دن اہل الجنہ کے لیے سب سے خوبصورت دن ہوگا۔ اٹس دا کمپلیٹ اپوزٹ فار کفار، وہ سب سے سخت دن ہے نا، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مرقد سے کس نے اٹھا دیا، یعنی انہیں عذاب قبر بھی بہت ہلکا لگ رہا ہے۔ اور یہاں کیا ہے، دو الفاظ پہ غور کیجئے، یہاں پر شغل اور فاکہون، ٹھیک ہے، فی شغل فاکہون،
وہ مشغلے میں ہوں گے خوش ہوتے ہوئے. شغل is some occupation that keeps you so busy that you don't remember anything else. شغل وہ مصروفیت ہے جو آپ کو اپنے اندر اتنا مصروف کر لیتی ہے، آپ اس میں اتنے ابزارب ہو جاتے ہیں، کھو جاتے ہیں کہ آپ کو کوئی اور چیز یاد نہیں رہتی. مصروفیت کے لیے کئی لفظ قرآن میں آئے، لغو ہم نے پیچھے پڑھا بھی تھا، وہ ہے کہ کوئی یوز لیس چیز ہو. ٹھیک ہے، یہاں پر شغل سے مراد یہ نہیں. اور یہ لفظ کیوں سمجھنا ضروری ہے، اردو میں بہت سلینگ اردو میں یہ لفظ آج کل استعمال کیا جاتا ہے. شغل جو مصروف رکھنے والی مشغولیت ہے. ٹھیک ہے، an occupation or a pursuit that keeps you very busy, but then there is an explanation. فاکہون، خوش ہوتے ہوئے. فاکہ to be joyous, to be happy، خوش ہونا. کاف ہا اس کا روٹ ہے. اگر کوئی وہ کر رہا ہے جس سے اس کو محبت ہے، جس کو کرنے میں اسے مزہ آتا ہے. یعنی مصروفیت صرف کہہ کے نہیں چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ فی شغلن. شغلن ایک تو آیا ہے کامن ناؤن میں، جس کا مطلب ہے کسی قسم کی بھی مصروفیت ہو سکتی ہے جس سے فاکہون انہیں خوشی مل رہی ہے، وہ ریجوائس کر رہے ہیں، وہ جویس ہیں. they are happy, they are enjoying what they do. How beautiful this is. اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات ہمیں بتائی ہے کہ وہ وہاں پر بزی تو ہوں گے. فاکہتن فروٹ کے معنی میں بھی آتا ہے، وہ آگے آیا نمبر 57 میں آ رہا ہے، تو وہاں ہم اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں پھر دیکھیں گے. مگر اس کو ہم ذہن میں رکھیں کہ ایک تو اب ہمیں کئی دفعہ یہ خیال آتا ہے نا کہ جنت کی جب بات ہوتی ہے تو بندہ سوچتا ہے کہ کیا لوگ وہاں پر انجوائے کر رہے ہوں گے یا انجوائے نہیں کر رہے ہوں گے. کیونکہ ایک ایسی فیلنگ بھی کئی دفعہ آتی ہے جیسے اللہ معاف کرے، جیسے کیا کوئی بور ہو رہا ہوگا، مطلب بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ کرنے کو بھی نہیں ہے. ایسے بھی بندہ سوچ رہا ہوتا ہے، اور ہم جنت کو بہت زیادہ امیجن نہیں کر رہے ہوتے. امیجن کرنا چاہیے. جنت اور جہنم کی امیجری قرآن نے اتنی بتائی ہے. یہاں شغل فاکہون سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ مصروفیت ہوگی. مصروفیت بھی ایسی کہ بہت ساری پرانی دنیا میں کیا ہوتا ہے. میں نے آپ کو شغل کے معنی کیا بتایا، ایسی مصروفیت جس سے آپ باقی کوئی مصروفیت جو ہے اسے بھول جائیں. آپ مشغول ہو گئے، ٹھیک ہے، اس میں آپ ابزورب ہو گئے اس ایکٹیویٹی میں. A lot of times in this دنیا جب ہم کسی چیز میں بزی بھی ہوتے ہیں اور ہمیں مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے، تب بھی ہم کیا دیکھتے ہیں، ہمارا دماغ کہیں اور ہوتا ہے. ہم کسی پرانی فکر میں ہوتے ہیں، ہمیں ساتھ ساتھ انجوائے بھی کر رہے ہیں پر ساتھ ساتھ ایک کوئی سٹریس بھی چل رہا ہے. شغل فاکہون کیا بتا رہا ہے، یو آر entirely absorbed in something you love doing and you're not worried about anything else. How beautiful is that. ایک پورا مائنڈفل ایکسپیرئنس ہے کہ آپ پورے کے پوری طرح اس خوشی میں اس لمحے کو انجوائے کرنے میں انوالوڈ ہیں. آپ بور نہیں ہو رہے، آپ اکتا نہیں رہے. کوئی بہت اچھی بھی چیز ہوتی ہے نا، وہ ایک وقت آتا ہے آپ کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. فاکہون یہاں پہ بہت خوبصورت ایکسپلینیشن دے رہا ہے. ہوم وہ یعنی جو اصحاب الجنہ ہے ان کے بارے میں، یعنی اب ہوم کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے، اصحاب الجنہ کی طرف جا رہی ہے. وہ ازواجہم اور ان کے اسپاؤزز، یعنی اگر میلز ہیں ہوم تو میل کا صیغہ ہے، اور ان کی بیویاں. یا ظاہر ہے it goes without saying that if it's females then for them their spouses. ایک چیز جو ہمیں آیا 56 سے پتہ چل رہی ہے وہ کیا ہے، زوج ساتھ ہوگا. انجوائمنٹ کی فاکہون کی بات کی گئی ہے نا، اور اگر کمپینین شپ ہی نہ ہو تو آپ اکیلے، ہر انسان اکیلے نہیں انجوائے کر سکتا. اور اگر وہ کر بھی رہا ہوتا ہے تو وہ اس طرح کی انجوائمنٹ نہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پسند فرمائی ہے. آدم علیہ السلام کے لیے سب سے پہلے جو کریٹ کیا گیا وہ ساتھی کریٹ کیا گیا بی بی حوا کی شکل میں. پہلا رشتہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنایا وہ یہی رشتہ تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہم و ازواجہم. اچھا، ازواج کے ایک معنی ان کے گروپس کے لیے بھی لیے گئے ہیں، یعنی جن گروپس میں اٹھتے بیٹھتے تھے یا جن کے اعمال اور ان کے اعمال سملر تھے. مگر یہاں پر وہ
چیز نہیں ہے، یہاں پر اسپاؤس ہی مراد ہے۔ ریفرنس کے طور پر آپ اگر دیکھ لیں جی، قرآن کی چیپٹر 13 میں ورسز 23 اینڈ 24، اور قرآن میں چیپٹر 52 میں ورس 21، یہ بتاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر فیملیز کو بھی ساتھ رکھا ہوا ہوگا، ازواج، اور پھر ازواج سے زیادہ آپ دیکھیں ہمیشہ جب ہم اسپاؤس کی بات کرتے ہیں اس میں انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ بیوی بچے کائنڈ آف دونوں ہیں، ٹھیک ہے، اور وہی ہماری کور فیملی ہوتی ہے۔ ہم بہت چیزیں ہوتی ہیں، اور آج کل جتنی ٹریولنگ ہے، جتنے بچے پاکستان سے باہر جا رہے ہیں، مائیں بس یہی یاد کرتی رہ جاتی ہیں، کوئی کھانے کی چیز بناتی ہیں وہ کہتی ہیں میرا بچہ یہ پسند کرتا ہے۔ دیر از کمپلیشن ان دس جوائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ ایسے نہیں ہوگا کہ تنہا ہیں یہ لوگ، تنہا نہیں ہیں، ان کے ازواج، ان کی فیملیز ان کے ساتھ ہیں۔ یہ جو پیچھے شغل فاکہون کی بات کی گئی ہے نا، اس میں حسن البصری کا میں بتانا بھول گئی، اور اسماعیل بن ابی خالد، انہوں نے بھی کہا کہ شغل فاکہون کا یہ مطلب ہے کہ ان کو پریشانی نہیں ہو رہی ہوگی کہ ابھی جہنم میں کیا ہو رہا ہے۔ دنیا میں زون آؤٹ کرنے کی ہم بہت کوشش کرتے ہیں، کوشش ہی ہماری یہی ہے کہ دنیا کو ہم جنت کی طرح گزاریں۔ اگر ہم سمجھ لیں کہ قرآن کی یہ آیات جنت کے حوالے سے ہمیں کیا بتا رہی ہیں، we will then understand that this world was never supposed to be جنہ، یہ دنیا عارضی ہے اور اس کو جنت ہونا نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں، خیر کا سوال کرتے ہیں، we ask Allah for well-being, but at the same time we have to recognize that this is not جنہ۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں ہم و ازواجہم فی ظلال under the shades، ضاد لام لام، سایوں کے اندر یا چھاؤں کے نیچے، علل ارائک، کاؤچز پہ، صوفے بھی کہہ سکتے ہیں، واللہ عالم وہ صوفہ کم بیڈ ہے، وہ کس طرح کے اللہ تعالیٰ نے کس طرح کی چیز بنائی ہے، متکئون، تکیے لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر آپ کو اور مجھے کس طرح کی ایک پکچر ذہن میں آ رہی ہے۔ متکئون کا روٹ تھوڑا سا انیوژل ہے، واو کاف حمزہ ہے جی اس کا روٹ، الارائک کا روٹ حمزہ را کاف ہے، ٹھیک ہے۔ اریکہ کہتے ہیں، واحد ہے وہ، اریکہ کشنز کو یا کاؤچز کو کہتے ہیں، اور متکئون وقع میں تکیے مراد ہے، تکیے کا لفظ یہیں سے آیا ہے۔ تو ریکلائن کر رہے ہوں گے، یہ باڈی لینگویج کی ایکسپلینیشن جو دی گئی ہے یہ ہمیں کیا بتا رہی ہے، they'll be totally relaxed، انجوائے کر رہے ہیں، پیچھے پتہ چل گیا، اور ٹوٹلی ریلیکسڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، واٹس بیوٹیفل از دے آر ناٹ سلیپنگ، لوگ سونے کے شوقین ہیں، نیوز فار دیم، جنت میں اس طرح سے سونا نہیں ہے، بیکاز ریچارج کرنے کی بیٹری ضرورت نہیں ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ رب تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ہر لمحہ انجوائے کریں اور ہم اویک ہوں پورے کے پورے۔ تو جاگے ہوئے ہیں مگر ریلیکسڈ ہیں، نو ٹینشن، نتھنگ، نہ فکر نہ فاقہ، عیش کر کاکا، یہ وہ والی سٹیٹ ہے۔ اس دنیا میں ہماری کوشش ہوتی ہے یہ سٹیج ہو، ہم چاہتے ہیں یہاں کوئی پریشانی نہ ہو۔ You know, when our expectations change as a moment, when our expectations change for life in this world, then may Allah protect us all and keep us and our families in afia. But then we know ہر خواہش نہیں پوری ہوگی۔ مثلا یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل دیکھیے، کیونکہ اگلی آیت میں ذکر آ رہا ہے پھلوں کا، ٹھیک ہے۔ دنیا اللہ پاک نے کیسے بنائی ہے، بہت مزہ آنے لگتا ہے کنوں کھانے کا، اور پھر کنوں کا سیزن چلا جاتا ہے۔ آم کا ایک سیزن ہے، یہ جو ہم آج کی دنیا میں دیکھ رہے ہیں نا کہ ہر سیزن میں ہر پھل اویلیبل ہے، چاہے وہ فروزن، دس از ان نیچرل۔ یہ چیز جنت کے لیے ہونی تھی کہ آپ کو جس وقت جس چیز کی خواہش ہو آپ کو وہ مل سکتی ہے۔ تو ہم نے یہاں سے دیکھا کہ وہ
ریلیکس کر رہے ہیں، اور فی ظلال کیوں ہے؟ اتنی کوئی انٹینس دھوپ تو جنت میں ہو نہیں سکتی کہ اس سے آپ کو مطلب آپ کو وہ دھوپ بری لگ رہی ہے اور اس وجہ سے آپ کو شیڈ چاہیے. اس کے بڑے خوبصورت معنی ہیں اگر آپ غور کریں. خوبصورتی کے لیے بھی آپ نے وہ دیکھے ہوں گے کئی بیڈز جو یورپین کنٹریز میں ہوتے ہیں یا کوئی بادشاہوں کے محلوں میں ہوتے ہیں، جس پہ 4 پوسٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں اور اوپر ایک طرح کی کینوپی ہوتی ہے، اور اس سے ایک شیڈ ہوتا ہے جس سے چھاؤں سی ہوتی ہے اور ایک حسن میں اضافہ ہے. پہلی چیز ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ خوبصورتی، ایستھیٹکس بہت ضروری ہے نا انسان کے لیے. تو خوبصورتی، پھر کمفرٹ، یعنی آئیڈیل ٹیمپریچر وہاں پہ رکھا گیا ہے، کمفرٹ ہے، شیڈ بھی ہے مگر انٹینس ظاہر ہے دھوپ بھی نہیں ہے. شیڈ جو ہے ان اٹ سیلف ایک جو ظلال کی بات کی گئی، شیڈ بہت ایک سمبولک چیز ہے، یعنی کسی بھی تکلیف سے چھاؤں میں کوئی بھی دکھ تکلیف نہیں ہے. ویری امپورٹنٹلی اس کا ایک معنی اگر آپ سمجھیں، پرائیویسی ہے. اور پرائیویسی کس رشتے میں بتائی گئی ہے؟ ہم وازواجہم، یعنی ان کی جو ریسٹنگ کی جگہ ہے وہاں پہ پرائیویسی ہے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے وداؤٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیلز، آپ کو یہ بھی پتا ہے اہل الجنہ کی ایوریج ایجز 33 کے بیچ میں بتائی گئی ہیں، چاہے وہ میلز ہوں چاہے فیمیلز ہوں. سو دیٹس اے ینگ ایج اینڈ دیر از اے بیوٹیفل کمپینینشپ جو یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ وہ ریلیکس کر رہے ہوں گے. اچھا دنیا میں ہم دیکھیں یہ جو رشتہ ہے شوہر اور بیوی کا، اس میں کئی دفعہ بہت زیادہ سٹریس آ جاتی ہے، اور دنیاوی سٹریسز کی وجہ سے یہ ریلیشن شپ افیکٹ ہو جاتا ہے. بلز پے کرنے ہیں، بچے کو کس اسکول میں ڈالنا ہے، بچے کی شادی کرنی ہے، بچہ اب یہ چیز ہے، سسرال والے ہیں، اس کے گھر جانا ہے، اس کے گھر جانا ہے، گھر میں یہ چیزیں ریپیئر کرانی ہے. اچھا ابھی ہم بہت ینگ ہیں، اچھا ابھی ہم مڈل ایج ہیں، اچھا ابھی اب اولڈ ہو گئے، کبھی اللہ نہ کرے کسی وجہ سے جدا ہو گئے. یہ جو یہاں پر بتایا جا رہا ہے نا علی الارائک متکئون، this is a relaxed state of this relationship which is so beautiful. لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے اس میں پھل ہوں گے. اور فاکہۃ اگین کامن ناؤن، تنوین سے آپ کو پتا چل رہا ہے اس سے کیا چیز پتا چل رہی ہے؟ ہر طرح کا پھل ہے. فاکہہ وہ چیز جس کا کھانا ذائقہ دے یا خوشی دے، the eating of which is enjoyed, that is فاکہہ. اب آپ دیکھ رہے ہیں پہلے شغل فاکہون ایک ڈفرنٹ وے میں بتایا گیا، یہاں فاکہہ ہر طرح کا پھل جس کا کھانا مزہ دے. کئی دفعہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے، بہت دنیا کے لوگ سوشی بہت شوق سے کھاتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کو پسند نہ ہو. یہاں اٹس لائک بسپوک، جنہ از ویری بسپوک، ہر ایک کے حساب سے، اس کی خواہش کے اعتبار سے، اس کے ذوق کے اعتبار سے، وہ کیا چاہتا ہے اس لحاظ سے. لہم فیہا فاکہۃ وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ، اور ان کے لیے جو وہ مانگیں. And they will get whatever they call for. سبحان اللہ، اسپیسیفائی نہیں کیا گیا، ایک تو کامن ناؤن دیا اور پھر ماں، جو تم چاہو، جو تمہاری خواہش ہو، وداؤٹ چورز، بلز، کڈز، یونیورسٹی ٹینشن، صحت کے مسائل، آج ماسی نہیں آئے، نہ نہ نہ، وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ. اچھا ایک باریک بات جو یہاں پتہ چل رہی ہے، اس بیڈ پہ ہی ہیں یا کاؤچ پہ ہی ہیں، اسی پہ کھانے کی چیزیں بھی آ رہی ہیں. دنیا میں تو کچھ گر جاتا ہے، عورتیں سٹریس میں ہوتی ہیں، اچھا یہ بیڈ پہ داغ نہ لگ جائے، سالن نہ گر جائے، یہ کرمبز نہ گر جائیں. ما یدعون، جو تم چاہو. سبحان اللہ. whatever you call for, whatever you wish for. دنیا ضرورت کا گھر ہے، خواہش کا گھر نہیں ہے. دنیا is for fulfilling needs. Akhirah is for fulfilling wants and desires. Our issue is
we've kind of mixed the two. We want to fulfill desires while we are in this dunya. दुनिया में कोई भी चीज होगी ना, उसकी कोई प्राइस है. देयर आर नो फ्री लंचेस. अगर आप किसी अच्छी चीज, हलाल चीज को भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, गिल्ट है. उसके कोई नतीजे ऐसे हो सकते हैं जो अच्छे नहीं हैं. उसकी कोई कीमत है जो आपको अता करनी है. और अगर सब कुछ भी है तो भी यू समटाइम्स रन आउट ऑफ टाइम और मनी और हेल्थ. बट आखिरत में ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर हमने जन्नत को वाकई अपना एम और एम्बिशन बनाना है ना, तो हमें समझना पड़ेगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत में हमारे लिए क्या क्या रखे हुए हैं और क्या क्या चीजें हमारी मुंतजिर हैं, और फिर हम उसके लिए कोशिश करेंगे. जब हमें पता ही ना हो कि किसी चीज का मजा क्या है और हमारे लिए क्या चीजें मुंतजिर हैं, तो फिर हम उसके लिए मेहनत भी नहीं करते. इंसान किस किस चीज की ख्वाहिश करता है? हम में से हर इंसान की ख्वाहिश मुख्तलिफ हो सकती है ना. So, for example, this beautiful hadith, which is from Sahih al-Bukhari, और इसको हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु ने रिवायत किया है. बड़ी प्यारी हदीस है कि एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे थे और एक बदुई अरब उनके साथ बैठा हुआ था. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें क्या बता रहे हैं? Once the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was narrating while a Bedouin was sitting with him. One of the inhabitants of paradise will ask Allah to allow him to cultivate the land. जन्नतियों में से एक अल्लाह सुब्हानो ताला से ये सवाल करेगा या मांगेगा कि मुझे फार्मिंग करनी है. अल्लाह सुब्हानो ताला उससे पूछेंगे कि तुम खुश नहीं हो यहाँ पे जो कुछ तुम्हें नेमतें दी गई हैं? Are you not living in the pleasures you like? He will say yes, but I like to cultivate the land. वो कहेगा हाँ बहुत नेमतें हैं मगर मुझे खेती बाड़ी में करना अच्छा लगता है. The Prophet sallallahu alaihi wasallam added, when the man will be permitted, he will sow the seeds and the plants will grow up and get ripe, ready for reaping, and so on, till it will be as huge as mountains within a wink. जब उसे इजाजत हो जाएगी तो बीज बोएगा, फिर एकदम से पौधे निकलेंगे, वो पक जाएंगे फल, और खेती तैयार हो जाएगी काटने के लिए, और इतना कि वो पहाड़ जितने बड़े उसके पौधे हो जाएंगे. अल्लाह विल देन से टू हिम, ओ सन ऑफ एडम, टेक हियर यू आर, गैदर द यील्ड, नथिंग सेटिस्फाई यू. अल्लाह सुब्हानो ताला फिर उससे कहेंगे कि ए बनी आदम, तुम्हें कुछ भी दे दिया जाए तुम्हारे लिए काफी नहीं होता. और ये एक हकीकत है जो हमें बताई गई है कि इस हदीस के जरिए कि इंसान के लिए इट्स काइंड ऑफ नेवर इनफ. On that, the Bedouin said, the man must be either from Quraysh or an Ansari, for they are farmers, whereas we are not farmers. The Prophet ﷺ smiled at this. बदवी अरब जो थे उन्होंने कहा ये जरूर कुरैशी या अंसारी हैं, वही खेती बाड़ी करते हैं. तो इस हदीस में कितनी प्यारी बात बताई गई है यहाँ पर कि इंसान का जो करने का दिल चाहेगा वो उसे करने दिया जाएगा. अच्छा, हमने पीछे आया नंबर 56 में देखा है हुम व अज़वाजुहुम, और हम ये बात कर रहे थे कि वो और उनकी फैमिलीज. तो जैसे अल्लाह सुब्हानो व ताला ने चैप्टर 52 वर्स 21 में फरमाया है, एंड दोज हु बिलीव एंड हुज ऑफस्प्रिंग फॉलो देम इन फेथ. वो जो कि ईमान रखते हैं और उनकी औलाद है, उनके बच्चे, उनकी ज़ुर्रियत जो हैं वो उन्हें ईमान में उनकी पैरवी करते हैं. टू देम शैल वी जॉइन देयर ऑफस्प्रिंग, उनसे हम उनकी ज़ुर्रियत को मिला देंगे. एंड वी शैल नॉट डिक्रीज द रिवॉर्ड ऑफ देयर डीड्स इन एनीथिंग, और हम उनके अजर में कोई कमी नहीं करेंगे. ये सूरत अत-तूर है, आयत नंबर 21. हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु ने इस आयत की तफसीर बयान करते हुए कहा है कि अगर जैसे औलाद के दर्जात नेकियों में कम होंगे या ज़ुर्रियत के, तो अल्लाह सुब्हानो व तआला उन्हें
اوپر اٹھا کر ان کے والدین تک لے آئیں گے، چاہے ان کے اعمال کم ہو، تاکہ وہ جو والدین ہیں ان کے دل ٹھنڈے رہیں۔ تو کتنی خوبصورت بات کی گئی ہے۔ اسی طرح سورت الرعد وچ از چیپٹر 13، اس کی ورس 23 میں آتا ہے عدن، جنات و عدن کا ذکر کیا گیا، the paradise of Eden, which they shall enter, and also those who acted righteously from among their fathers and their wives and their offspring۔ تو یہ نہیں کہ صرف نیچے والی نسلیں ہی ہوں، اگر والدین میں سے جو نیک ہو انہیں یا ماں ظاہر ہے اس میں شامل ہے، ان کو جوڑ دیا جائے گا، پھر ان کے ازواج اور ان کی ذریت۔ اور ذریت میں یاد رکھیں صرف امیڈیٹ اولاد نہیں شامل ہوتی، آپ کی جو آئندہ آنے والی جنریشنز ہیں وہ بھی ہیں۔ پھر سورت زخرف آیت 70 میں آتا ہے Enter paradise you and your wives in happiness، یعنی جنت میں داخل ہو جاؤ تم اور تمہارے ازواج خوشی کے ساتھ۔ تو اتنے پیارے وعدے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائے ہیں۔ میں ایک دو اور احادیث دیکھ رہی تھی کہ یہ جو ہمیں بتایا گیا کہ کیا کیا نعمتیں ہمیں دی جائیں گی اس دن۔ انسان کی خواہشات ہوتی ہیں، ما یدعون کی بات کی جا رہی تھی، تو ہو سکتا ہے کبھی دنیا میں آپ اور میں بھی سوچتے ہوں، جیسے میں بڑا سوچتی ہوں کہ میرا بہت دل چاہتا ہے گھوڑے چلانے کا، مجھے لگتا ہے اب سیکھنے کا ٹائم چلا گیا اور بہت مشکل ہوگا۔ میں یہ حدیث پڑھی تھی، مجھے اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ ایک بدوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے گھوڑوں سے بہت پیار ہے، کیا جنت میں گھوڑے ہیں؟ Oh messenger of Allah, indeed I love horses. Are there horses in paradise? The messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, if you are admitted into paradise, agar to tum jannat mein dakhil kar diye gaye, you shall be brought a horse of rubies with 2 wings. Then you shall be carried on it. Then it will fly with you wherever you want. یعنی روبیز کا جڑا ہوا گھوڑا تمہارے لیے لایا جائے گا جس کے 2 پر بھی ہوں گے، اور تمہیں اس پہ بٹھایا جائے گا اور پھر تمہارے ساتھ وہ گھوڑا جہاں چاہے اڑے۔ اسی طرح کئی دفعہ دنیا میں کچھ خواہشات نہیں پوری ہوتی، اولاد کے لیے انسان بڑی خواہش کرتا ہے۔ تو یہ حدیث اچھا، جو پچھلی حدیث تھی وہ جامع ترمذی سے روایت ہے، یہ والی حدیث جی حضرت ابو سعید الخدری سے روایت ہے، اور یہ بھی ترمذی ہی کی حدیث ہے۔ ابو سعید الخدری میں اللہ be pleased with him narrated that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, if the believer wants a child in paradise, the pregnancy and the delivery will take only an hour, then the child will be the age what the man wants۔ اگر کوئی مومن اولاد چاہتا ہے جنت میں، تو جو پریگننسی اور ڈیلیوری ہے اس کو بس 1 گھنٹہ لگے گا، اور بچے کی وہ عمر ہوگی جس کی اس نے خواہش کی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت چیزیں ہیں اور کیا کیا وعدے کیے گئے ہیں۔ سلام قولا من رب الرحیم، آیا نمبر 58 سورت یاسین۔ سلام، ایک دم سے دیکھیں سلام آ گیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہوگی جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سلام ہے، قولا من رب الرحیم۔ اور یہ کئی لوگ وظیفے کے طور پہ اس آیت کا انتخاب کرتے ہیں، بٹ آپ ضرور دیکھیے کہ اس آیت کے پیچھے اور آگے کون سی آیات ہیں، واٹ از اللہ سبحانہ و تعالیٰ سینگ۔ سٹائل جو ہے نا، ایک تو جہاں نکرہ آتا ہے وہ ہوتا تو کامن ناؤن ہے، مگر اس میں یہ معنی بھی آتے ہیں کہ ہر طرح کی سلامتی۔ رب تعالیٰ جس کے لیے کہہ دیں سلام، تو ظاہر ہے پھر اس شخص کے لیے ہر تکلیف، ہر غم، ہر دکھ سے سلامتی ہے۔ Ibn Abbas, may Allah be pleased with him, said concerning this ayah, Allah himself, who is as-salam, will grant peace to the people of paradise۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خود السلام ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک السلام ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر لوگوں کو یہ مقام ہوگا کہ انہیں سلام کیا جائے گا۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، یہ آپ نے پڑھا تھا چیپٹر 33 ورس 44 میں۔
their greeting on the day they shall meet Allah will be salam. یعنی ان کی ویلکمنگ سلام سے ہوگی. اور ابھی ہم نے پڑھا کہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ لوگوں کو خوب سلام کیا جائے. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ لوگ جنہیں آپ اور میں جانتے ہیں اور وہ لوگ بھی جنہیں ہم نہیں جانتے انہیں بھی سلام کریں. اب آگے 59 آنورڈز جی دوسرے گروپ کا ذکر آتا ہے. آپ نے کبھی ہو سکتی ہے ایسی کوئی مووی یا شو دیکھا ہو یا ایسا کوئی ایسی کوئی کتاب یا ناول پڑھی ہو جس میں دو سینز جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ پیرالل چل رہے ہیں, دو آلٹرنیٹ سٹوریز جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. جیسے ایک کہانی چل رہی ہوتی ہے اور پھر ایک دم سین چینج ہوتا ہے اور دوسری کہانی کی طرف کہانی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز توجہ مبذول کرتی ہے. اٹ grabs your attention. And look at how the Quran does that. Now see 59 onwards. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. وَامْتَازُوا اور الگ ہو جاؤ. الْيَوْمَ آج کے دن. أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اے مجرموں. آیت نمبر 59. وَامْتَازُوا میم یا ز اس کا روٹ ہے. الگ الگ ہو جاؤ, سیپریٹ ہو جاؤ, ایک جگہ نہیں کھڑے ہو سکتے, تمہیں الگ ہونا پڑے گا. جیسا کہ ہم سورت الروم میں دیکھتے ہیں آیا 41 میں, سورت مریم میں دیکھتے ہیں جی ہم 85 86 میں, ریفرنس کے طور پر لکھ لیجئے. اسی طرح ہم چیپٹر نمبر 10 ورس 28 میں دیکھتے ہیں جی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ then we shall separate them. آخر میں آتے ہیں ہم انہیں الگ کر دیں گے. اسی طرح چیپٹر 30 ورس 14 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ And on the day when the hour will be established, that day shall they be separated. اور جس دن وہ گھڑی قائم ہوگی یعنی قیامت قائم ہوگی اس دن لوگوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا. اب کس طرح سے الگ الگ کر دیا جائے گا اور کیوں الگ کر دیا جائے گا؟ یعنی مجرم اور جو نیک لوگ ہیں وہ الگ ہو جائیں گے. اس دنیا میں اگر ایک بڑا گروپ ہوتا ہے یا اس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو میں اور آپ تو نہیں بتا سکتے کہ مومن کون ہے اور مجرم کون ہے. ہو سکتا ہے دیکھنے میں سارے ایک جیسے ہی نظر آ رہے ہوں, پر سبحان اللہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دن حکم دیا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ. اللہ will tell them get aside today you criminals. یعنی نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ. اب آپ دیکھیں پیچھے آیا ہم وازواجہم, تو اس کی ڈسکرپشن میں ہم نے جو احادیث دیکھی اس میں ہمیں کیا چیز پتا چلی کہ لوگ اپنے ان فیملیز کے ساتھ ہوں گے جو دونوں ہی پھر مومنین ہیں, ہے نا, ری یونائٹڈ. پر اللہ نہ کرے مجرمون میں اگر کوئی شمار ہوتا ہے تو وہ تو جنت میں ری یونائٹ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے بہت ضروری ہے, ہم کئی دفعہ بھول جاتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے اپنی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے ازواج کو, ہماری ذریت کو, ہمارے بہن بھائیوں کو, ہمارے والدین کو, ہمارے سب پیاروں کو ایمان پر استقامت دے اور ایمان پہ ہی زندہ رکھے. بہت ضروری ہے کہ ہم چھوٹی بڑی ہر وہ چیز کرتے رہیں جس سے ہماری فیملیز بھی اس پر رہیں. Sometimes we just say, I have told them once and I think that's enough for me. میں نے اپنا کام کر دیا ہے. Why would we want them to be not in Jannah too? تو یہ سوچ طلب چیز ہے کہ اس دن الگ کر دیا جائے گا جنتیوں کو اور جہنمیوں کو. علم آہد, اب ان سے سوال کیا جا رہا ہے, علم آہد الیکم, کیا نہیں میں نے ایک وعدہ لیا تھا تم سب سے. ابھی ہم نے کم پڑھا تھا نا ضمائر میں. دیکھیں آہد کے بعد جب الہ آتا ہے نا تو یعنی ذمہ داری کے معنی آتے ہیں عربی میں. تو یہاں اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا, تم پہ ذمہ داری نہیں تھی. الیکم, الہ طرف تمہارے, یا کیا یہ وعدہ نہیں تھا تم پر, کیا یہ وعدہ نہیں تھا یعنی ذمہ داری نہیں تھی. Did I not enjoin you یا بنی آدم, اے آدم کی اولاد,
او چلڈرن آف ایڈم اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم نہیں عبادت کرو گے شیطان کی. کیا تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ اب عبادت شیطان کی، دیکھیں جو مشرکین مکہ بھی تھے وہ کوئی فارملی آفیشلی سیٹن ورشپرز نہیں تھے. یہ نہیں تھا کہ وہ شیطان کا بت بنا کر اس کی عبادت کرتے تھے. تو پھر اللہ تعبد الشیطان کا یہاں پر کیا مطلب ہوا؟ یہاں پر کیا بات کہی جا رہی ہے کہ شیطان کی پیروی؟ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ، اور یہ سکیری سی بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ اگر کسی اور کی پیروی کی جائے، یعنی فرما برداری کی جائے، یعنی اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو چھوڑ کر اپنی مرضی کی پیروی کی جائے، any disobedience to Allah is actually worshipping Satan. کیونکہ دیکھیں، یا آپ اور میں، انسان کوئی بھی ہے، وہ یا اللہ کا فرما بردار ہے یا شیطان کا فرما بردار ہے. لا الہ الا اللہ جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں لا پہلے آتا ہے. لا مینز نیگیشن. ہمیں نہ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا الہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اللہ کے علاوہ کسی کی فرما برداری نہیں ہوگی. عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں، وہ بھی فرما برداری ہی ہے. یعنی رب نے جو کہا ہے اس کی بات ماننا، جس چیز سے رب نے منع کیا. ابھی ہم نے کیا پڑھا؟ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے شریعت کے حلال اور حرام کو حلال اور حرام ماننا. انہم لکم عدو مبین، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں وارن کیا گیا تھا کہ تم شیطان کی پیروی نہ کرو، اس کی عبادت نہ کرو، بے شک وہ تم سب کے لیے کھلا دشمن ہے. not to worship شیطان who is your open enemy. تو یہ وارننگ دی گئی تھی. ادو وائن دال واو اس کا روٹ ہے اور مبین کا روٹ با یا نون ہے. اچھا پیچھے بڑا امپورٹنٹ روٹ مس ہو گیا جی. یدا اون کا روٹ دال عین واو تھا جو کہ دعا لفظ کا بھی روٹ ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي، اللہ تعالیٰ کنٹینیوز that this is what was told to you، اور یہ کہ تم میری عبادت کرو. آج ہم اور یہ کہ عبادت کرو میری. and that you should worship me، اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا تھا. هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ راستہ ہے سیدھا. and that you should worship me which is the right path، یعنی اللہ کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے. مستقیم کا روٹ قاف واو میم ہے جی. صراط کا لفظ بڑا یونیک ہے، سورت الفاتحہ میں بھی آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. ہم نماز میں ہر دفعہ سورت الفاتحہ پڑھتے ہیں. صراط کا لفظ اس لیے بڑا یونیک اور بڑا خاص ہے کہ صراط چوڑا سیدھا راستہ سمجھیں جو مین ہائی وے ہوتا ہے. صراط ایسے لفظوں میں سے ہے عربی کے جس کا جمع یعنی پلورل ہے ہی نہیں، صرف واحد ہے. تو دیٹ مینس دیر از اونلی ون، اس کا مطلب ہے ایک ہی راستہ جب جمع ہی نہیں ہے اس کا. مثلا سبیل لفظ ہے، اس کا پلورل سبل ہے، کئی راستے جو رب کی طرف جاتے ہیں. لیکن جو مین راستہ ہے نا صراط، وہ ایک ہی ہے. اللہ کی طرف لے جانے والا دین یہی ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور یقیناً اس نے گمراہ کیا تم میں سے بہت سوں کو، بہت ساروں کو. Yet despite of this he that is shaitan has led a great number of you astray. اچھا تھوڑا سا الفاظ کو دیکھ لیں. عداللہ دواد لام لام تو ہمیں سمجھ آ گیا، ٹھیک ہے. جبلن جیم با لام، ٹھیک ہے. جبل آپ عربک میں پہاڑ کو کہتے ہیں. جبلن از اے بگ گروپ. یہ والا روٹ جب بھی آئے گا نا، اٹ سگنیفائز انارمٹی. کوئی بھی چیز بہت بڑی تعداد میں یا بڑی دکھانی ہے تو اس کے لیے بتایا جائے گا یہ والا روٹ. So it means وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا، اور پھر to add on to it further explanation given كَثِيرًا، بہت سارے. دونوں کامن ناؤنز ہیں، یعنی ہر طرح کے لوگوں میں سے بہت بڑی میجورٹی کو شیطان نے گمراہ کیا ہے.
جب سملر میننگ والے الفاظ آگے پیچھے آتے ہیں نا، ایک ایڈجیکٹو کے طور پہ آ رہا ہے، ایک مین کے طور پہ، تو جبلن کثیرا دو آ گئے، اس کا مطلب ہے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور شیطان کے راستے پہ چل پڑتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہاں پر یہی بتا رہے ہیں انسانوں کو احتیاط کرنی ہے۔ اور کیا اللہ تعالیٰ پھر سوال ہم سے کرتے ہیں، افلم تکونوا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے، کیا بھلا تمہیں عقل نہیں آتی؟ ڈنٹ یو ہیو کامن سینس؟ عین قاف لام، کسی چیز کو باندھ لینا اس روٹ سے معنی ہوتا ہے، عقل بھی یہی ہے کہ بات کو پلے باندھ دیا جائے۔ ڈنٹ یو ہیو کامن سینس، ہمیں سمجھ نہیں آیا؟ ڈونٹ ہیومنز نو دیٹ سیٹن از مس لیڈنگ them، جب اللہ کی طرف سے وارننگز آ گئی۔ غصے پہ قابو کرنا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے۔ اب دیکھیں، غصے کے وقت عقل رخصت ہو جاتی ہے، یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، ہمیں اس وقت پتہ نہیں ہوتا ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کس سے کہہ رہے ہیں، اس چیز کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ یہی چیز ہر شیطانی کام کے ساتھ ہے۔ استغفر اللہ، نشہ آور کوئی بھی چیز لیتے ہیں اس وقت عقل ساتھ نہیں رہتی، آپ نے خود کو اس وقت باندھا ہوا نہیں ہوتا، انسان آؤٹ ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ دیکھیں، اسی لیے آپ کو پتہ ہے ہمارے دین میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، حد سے زیادہ ہنسنا، کہ مثلاً دورے پڑ رہے ہیں ہنسی کے، حد سے زیادہ اللہ نہ ایسا کسی پر بھی موقع لے، لیکن رونے میں بھی کنٹرول، ہر چیز میں لگتا ہے بیچ کا راستہ بتایا گیا ہے۔ تو حتیٰ کہ آپ کو وہ حدیث بھی یاد ہوگی، وہ بھی عقل، کسی کو بہت زیادہ دوست یا شدید محبت نہ کسی سے کرو، ہو سکتا ہے کسی دن وہ تمہارا دشمن بن جائے، اور کسی سے بہت زیادہ نفرت نہ کرو، ہو سکتا ہے کسی دن وہ تمہارا دوست بن جائے۔ اور ہم اپنی زندگی میں یہ چیزیں دیکھتے ہیں، ریلیشن شپس چینج، اور لنک with people changes۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں افلم تکونوا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ هذه جہنم التي کنتم توعدون، یہ ہے جہنم جس سے تمہیں بار بار ڈرایا جاتا تھا۔ This is hell of which you were repeatedly warned، بار بار تمہیں بتایا جاتا تھا کہ یہ جہنم ہے، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، ایسے نہ ہو کہ تم اس راستے پہ چل پڑو۔ تو اللہ تعالیٰ وارننگز کا بھی بتا رہے ہیں۔ تو ادون، واو عین دال، اسی سے لفظ وعدہ بھی ہے۔ اب جہنم میں جانے کے بعد لوگوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، تاپو اسے یا جلو اس میں آج کے دن، کس وجہ سے؟ بما، بوجہ اس کے جو تم کفر کرتے تھے۔ اصلوہا، سواد لام یا اس کا روٹ ہے جی، کسی چیز کو تاپنا۔ burn in it this day because you persistently rejected the truth۔ یعنی تکفرون میں کیا مطلب ہمیں پتہ چل رہا ہے؟ ایک دفعہ نہیں انکار کیا، مستقل انکار کیا، بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے راستے کی طرف بلایا، اور بار بار لوگ اللہ کے راستے کا انکار کرتے رہے۔ اور یہی وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ فار ریفرنس چیپٹر 52 ورسز 13 to 15۔ الیوم، آج کے دن، نختم، ہم مہر لگا دیں گے، علی افواہہم، ان کے منہوں پر، on that day we shall seal their mouths۔ انسان جسٹیفیکیشن یا اپنی صفائیاں پیش کرتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کیا، میں نے یہ نہیں کیا، انسان منہ سے ہی بولے گا نا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس دن ان کے منہوں پر، یعنی جو کفر کرنے والے ہیں، مہر لگا دی جائے گی۔ So mouths are sealed, and if mouths are sealed then one can't say anything۔ نختمو، the root is خاتمیم، اور افواہہم، فا واو ہا روٹ ہے جی اس کا۔ افواہ کا لفظ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو منہوں پر سیلز لگا دی جائیں گی۔ جب کوئی شخص جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا اپنی صفائی میں، تو ان کے منہ بند کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔
مگر پھر کون بتائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جب منہ بند ہو گئے؟ ویسے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہمیں پتہ ہے کہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے، ہمارا ہر عمل، تاکہ ہماری جو بری سوچ بھی ہوتی ہے وہ بھی رب تعالیٰ جانتے ہیں. اللہ معاف کر دے سوچوں کو جب تک ہم اس پہ عمل نہ کریں، اور اللہ کرے کسی بری سوچ پر عمل نہ کریں. مگر جب منہ نہیں بولیں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس گواہ کون ہوں گے ادر دین کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں وہ گواہی کے لیے اس دن بلائے جائیں گے کہ اس شخص نے اس چیز پر کیا جواب دیا. انبیاء سے پوچھا جائے گا، رسولوں سے پوچھا جائے گا. The prophets will be asked what was their response then when they were called towards the correct path. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، تو ہم سے کلام کریں گے ان کے ہاتھ. اللہ اکبر. کاف لام میم ہے جی یہاں پر روٹ. So mouths are sealed but hands are talking. کس کس چیز کو چھوا تھا؟ اس ہاتھ سے کیا گناہ کیے تھے؟ کیا چیز اللہ نہ کرے، مثلاً آپ کو پتہ ہے ہاتھ سے وہ یاد آتا ہے چوری کی سزا. ہمارا دین بڑا رحمت والا دین ہے، مگر چوری کی سزا کیا بتائی گئی ہے؟ ہاتھ کا کاٹ دینا. مال کسی کا بغیر اجازت لے لینا، یعنی جو چوری کہا جاتا ہے. کسی پر ظلم سے ہاتھ اٹھانا، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. ہم یہ کتنے قصے سنتے ہیں کہ قرآن اللہ معاف فرمائے، قرآن پڑھانے والے لوگ بچوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. کیا اس دن ہمیں لگتا ہے کہ کسی کو اگر تکلیف ہوئی ہے مارنے سے تو اس سے گواہی نہیں لی جائے گی؟ جانوروں کو مارتے ہیں، اپنے سے جو کمزور ہو ان کو مارتے ہیں. ہم کتنے قصے ٹی وی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ گھر میں اللہ نہ کرے کوئی کام کر رہا ہے اور اسے نعوذ باللہ اتنی بری طرح مارا گیا کہ اس کے جسم پہ داغ پڑے، اسے تکلیف ہوئی، اس کی آنکھ ضائع ہوگی. مطلب دیر لمٹ لیس. تو یہ والی جو چیزیں ہیں، پھر مثلاً آپ دیکھیں اگر کوئی گناہ کی چیز، پورنوگرافی کا اگزامپل دیکھیے، اگر وہی ہاتھ استعمال ہو رہا ہے قرآن کی کوئی چیز یوٹیوب پہ لگانے کے لیے، تو یا نیکی کی کوئی بھی چیز ہے، اچھی چیز ہے، تو اس کا ثواب ہے. اور وہی ہاتھ جو ہے وہ اللہ نہ کرے گناہ کی چیز دیکھنے کے لیے، فحش چیز دیکھنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو پھر وہ اس کا کیا ہوگا؟ وہ ہاتھ پھر کیا گواہی دے گا؟ وہ ہاتھ ظاہر ہے گواہی دے گا کہ ہاں میں نے یہ کیا تھا. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پیر گواہی دیں گے. ہاتھ تو بات کرنا شروع کر دیں گے اور پیر گواہی دیں گے. پیر کیا گواہی دیں گے؟ کس طرف چل کے گئے تھے. ہم نے ابھی حدیث پڑھی کہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جو چل کے جاتا ہے، اس راستے پہ جب چل کے جاتا ہے، وہ چل کے جانا یا وہاں پہنچنا وہ اسے جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے. اور پھر یہ کہ گناہ کی طرف بندہ چل کے جا رہا ہے، اسے پتہ ہے وہ فلاں جگہ جائے گا اور وہاں وہ گناہ کرے گا. کسی بار میں جا رہا ہے، کسی ایسی جگہ جا رہا ہے جہاں اسے پتہ ہے گناہ مجھ سے بھی سرزد ہو جائے گا، کہیں کرپشن ہے، کہیں کوئی حلال نہیں حرام طریقے سے مال کمانا ہے، اس کے لیے وہاں چل کے جا رہا ہے، تو ظاہر پیر گواہی دیں گے. بما کانوا یکسبون، بوجہ اس کے جو وہ عمل کیا کرتے تھے، جو کمائی انہوں نے کی تھی. To all their misdeeds, and their feet will bear witness to all their misdeeds. ایدیہم کا روٹ ہے یا دال یا، اور تشہدو کا شین ہے دال روٹ ہے. ارجلہم را جیم لام، یکسبون کاف سین با. اصل میں نا ہمارے، اگر ہم اس پہ غور کریں، ہمارے ہاتھ اور پاؤں اس دن ہماری بات نہیں مان رہے ہوں گے. اس دنیا میں تو ہماری بات مانتے ہیں نا، جب تک اللہ تعالیٰ صحت دے. مثلا جب تک اللہ نے لکھا ہے تو انسان کا دل چاہتا ہے تو میں نے یہ ہاتھ اٹھا لیا، اور جب دل چاہا میں نے یہ ہاتھ نیچے کر لیا. ٹھیک ہے، جب دل چاہا، جب تک میں پھر کہہ رہی ہوں اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے تو قدم ایک ڈائریکشن میں چل کے گئے، اور جب دل چاہا تو قدم اس ڈائریکشن میں چل کے نہیں جا رہے. مگر وہاں پر یہ گواہی دیں گے. اس سے ہم ایک چیز سیکھ رہے ہیں، our organs are also actually loyal to اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جو الخالق ہے نا، جس نے بنایا ہے،
ہمارے ہاتھ پاؤں بھی اصل میں اللہ کے فرما بردار ہوں گے اس دن، اور وہ گواہی بھی دیں گے. اور اس کا مطلب ہے ہمارے ہاتھ پاؤں، ہمارے جسم کا ہر حصہ، مثلاً ہماری آنکھ کیا دیکھتی ہے، ہماری زبان کیا بولتی ہے، یہ سب لکھا جا رہا ہے اور اس دن بتایا جائے گا. غیبت، گالی، جھوٹ، یہ سب ہم نے کیسے سوچ لیا کہ لکھا نہیں جا رہا؟ دنیا میں انسان کو تو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، آخرت میں ہم خود اپنی صفائی میں کچھ پیش نہیں کر سکیں گے کیونکہ منہوں پہ سیل ہوگی. اور یہ یاد رکھیں سورت یاسین ہے، اتنا ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اور اگر ہم چاہتے یقیناً ہم ان کی آنکھوں کو مٹا دیتے. Had it been our will, we could surely have blotted out their eyes. اب دیکھیں یہاں پر روٹ آیا ہے جی طا میم سین، تمسا ہے. اچھا، اندھے کے لیے لفظ آما بھی استعمال ہوتا ہے، مگر یہ تمس جو روٹ استعمال ہوا تا میم سین، یہ زیادہ سٹرونگ ہے. آما میں کیا ہوتا ہے؟ اندھا ہے وہ شخص مگر آنکھیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس میں کیا ہے؟ آنکھیں ہی نہیں ہے، مطلب جیسے سیل کر دیا، جیسے اسکن ہے صرف، there are no eyes. So there is not even any hope. Had it been our will, we could surely have blotted out their eyes. عین یا نون اس کا روٹ ہے جی آیونہم. فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، تو پھر وہ بھاگتے رستے پہ تو کہاں سے وہ دیکھ پاتے. And we would have let them run about groping for the way، یعنی جیسے ٹٹول ٹٹول کے نہیں اندھا شخص جاتا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس طرح سے بھاگتے ٹٹول ٹٹول کے رستہ ڈھونڈتے، پر وہ کیسے دیکھ پاتے؟ انہیں کیا نظر آتا؟ وَلَوْ نَشَاءُ. اچھا، الصراط کا تو پتہ یبصرون، بصیرت جو ہے نا عام دیکھنے سے بھی زیادہ ڈیپر چیز ہوتی ہے، تو یہاں یبصرون ہے کہ وہ کہاں سے دیکھ پاتے. وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہتے، لَمَخَصْنَاهُمْ، ہم انہیں مسخ کر دیتے. Had it been our will, we could have disfigured them. عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اسی جگہ پر جہاں وہ کھڑے ہوئے، یعنی انہیں موو کرنے کا بھی موقع نہ ملتا. And had it been our will, we could have nailed them to the ground. مسخ کا لفظ اردو میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں، to disfigure something, to distort something. یعنی اگر اللہ چاہتا تو جہاں جس جگہ وہ کھڑے ہوئے تھے نا، انہیں وہاں سے موو کرنے کا بھی موقع نہ ملتا، وہیں کے وہیں وہ ختم کر دیے جاتے، مٹا دیے جاتے، ان کی حیت ہی بدل جاتی. مکانتہم کا روٹ جی کاف واو نون ہے. فَمَسْتَطَاعُوا، تو نہیں تھے وہ استطاعت رکھتے یا نہ وہ استطاعت رکھتے مدین آگے جانے کی. استطاعوا وا واو عین اس کا روٹ ہے، اور مدین کا روٹ میم دواد یا. آپ لفظ ماضی بھی استعمال کرتے ہیں نا، ٹو گو بائی. So they wouldn't have the strength or capability to move forward. وَلَا يَرْجِعُونَ، اور نہ وہ پلٹ پاتے، را جیم عین، نہ وہ واپس کی طرف آ سکتے تھے نہ وہ آگے جاتے. وہ ایک ہی جگہ، جس جگہ تھے، اللہ چاہتا تو انہیں وہیں کا وہیں ختم کر دیتا، مٹا دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ رب نے انہیں مواقع دیے، انہیں موقع دیا، مگر انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں مانی. اللہ تعالیٰ نے انہیں راستہ دکھانے کی کوشش کی مگر کفار نے. اور پیچھے آیا 64 میں آیا ہے نا تکفرون، تو ہم یہ بھی دیکھیں کہ کفر کی کیا کیا فارمز ہیں، کس کس طریقے سے کفر ہوتا ہے. ایک کفر ہے عقیدے کا کفر، اور ایک کفر ہے عمل کا کفر، اور یہ سارے کے سارے ہی انکار کے طریقے ہیں. پھر ناشکری بھی آگے، ہم شکر کی بات ابھی آئندہ آنے والی آیتوں میں دیکھیں گے، تو ناشکری بھی ایک طرح کا وہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہاں پر بتا رہے ہیں کہ کیا انجام ہونے والا ہے ان کا جو کہ رب تعالیٰ کی بات نہیں مانتے. کوئی بتائے گا یہ جو ہم نے ابھی آیات پڑھی ہیں ان سے کون سا حصہ بہت زیادہ اسٹرائک کر رہے ہیں؟ جی نام آپ پہ
पढ़ा मुझे तो ये वतुकल्लिमुना ऐदीहिम वतशहदु अर्जुलुहुम, मतलब उनकी मुंह पे तो मोहरें लगी होंगी मगर हाथ गवाही दे, मतलब पाँव गवाही देंगी और हाथ कलाम करेंगे, ऑल्दो मुंह बंद होंगे। तो मुझे तो बहुत पढ़ के बहुत खौफ आ रहा है ये सब कुछ। बिल्कुल सही कह रही हैं। कई दफा अच्छा लगता है ना, हम जन्नत की पढ़े थे, इतना अच्छी लग रही थी, पर फिर अम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबश्शिर भी थे और नजीर भी थे, बशीर भी थे और नजीर भी थे। तो कुरान भी खुशखबरी भी देता है और डराता भी है। जी बिंदी। फॉर मी ये जो हमें जो लास्ट आयत पढ़ी है ना 67, कि हम मस्क कर दे, मतलब वो रुजू तक नहीं कर सके, हम इस तरीके से मस्क करेंगे ना सिर्फ उनको बल्कि उनकी जगहों को, मतलब है कि वट एवर टेक्स अस अवे, एनीथिंग दैट टेक्स अस अवे, उसको भी। यानी जो जहां है उसी जगह मस्क, मूव करने का मौका नहीं मिल रहा, ये कहा जा रहा है। और मतलब द स्कैरियस्ट इज कि फिर आप कहते हैं ना, जैसे हम लोग कहते हैं कि जब तौबा का मौका भी खत्म कर दिया जाएगा उस वक्त से डरो, तो ये जो है ना कि वो हाँ, रुजू ही नहीं कर सकेंगे। ये दिस इज सो बिल्कुल। स्कैरी। ला यरजून, सही कह रही हैं, रुजू इन दैट सेंस। जज़ाकल्लाह खैर। जी तनवीर। एक तो ये जो वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, और आपने जो भी इसके मायने अंग्रेजी में थे द विकेड वंस, मेरे जहन में रेड सी का पार्ट करना आया, जो कि अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पे, कि इतनी बड़ी चीज हमारे सामने अलग हुई, तो लोगों का, गलत और सही लोगों का अलग अलग होना विल प्रोबब्ली टेक नथिंग फॉर अल्लाह ताला, इट विल जस्ट हैपन वेरी वेरी। सलाम के वाक़े की बात कर रही हैं हम। जी जी बिल्कुल। यानी पानी मूसा अलैहि सलाम के लिए पानी अलग हो गया और वहां से रास्ता बन गया, फिरौन के लिए तो अंजाम बिल्कुल डिफरेंट हुआ और बिल्कुल सेपरेट हो गया। जी आसिया। ये कितनी दफा आया ना कि अल्लाह ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, तो कि ना तुम इबादत करो शैतान की, मगर हम में बहुत जगह कर जाते हैं शैतान का, मिला शिरक कर जी देते जी हैं। जी, तो ये बिल्कुल सही कह रही है। और हम समझते ही नहीं कि ये भी एक तरह की नाउजुबिल्ला, या आप दुनिया अल्लाह की इबादत कर सकते हैं उनकी। जज़ाकल्लाह खैरन। जज़ाकल्लाह खैरन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।